علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اعتکاف کس مسجد میں کریں؟ اعتکاف کے لیے تمام مساجد سے افضل مسجد الحرام شریف، پھر مسجد نبوی شریف کے اندر اعتکاف کرنا افضل ہے، پھر مسجد اقصی شریف یعنی بیت المقدس میں اعتکاف کرنا افضل ہے، پھر ایسی جامع مسجد جس میں 5 وقت باجماعت نماز ہوتی ہو تو اس میں اعتکاف کیا جائے۔ اگر جامع مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو تو پھر اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ جامع مسجد ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ مسجد جماعت میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام و مؤذن مقرر ہوں، اگرچہ اس میں 5 وقت نماز نہ ہوتی ہو، اور آسانی اسی میں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف کرنا درست ہے، اگرچہ وہ مسجد جماعت نہ ہو۔ بہتر یہ ہے کہ اس مسجد میں 5 وقت باجماعت نماز ہوتی ہو، اگر اس میں جماعت نہیں ہوتی تو ہر مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے، لیکن افضلیت اسی میں ہے کہ جامع مسجد میں اعتکاف کیا جائے، اس کے اندر اجر و ثواب زیادہ ہے۔ معتکف اور احترام مسجد۔ پیارے دوستو، چونکہ آپ کو درس 10 روز مسجد میں ہی ٹھہرنا ہے، اعتکاف کرنا ہے، تو اس لیے مناسب یہی ہے کہ چند باتیں احترام مسجد کے متعلق بھی آپ سیکھ لیں۔ دوران اعتکاف مسجد کے اندر ضرورتاً دنیا کی بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن دھیمے لہجے کے ساتھ آواز بلند نہ کی جائے، اپنے ساتھ والے ساتھیوں کو بلند آواز سے نہ پکارا جائے، اور مسجد کے اندر تیز بھی نہ دوڑا جائے۔ مسجد کے جو ادب و احترام ہیں ان کو ملحوظ رکھا جائے تو یہ انداز جائز ہے۔ اگر بندہ اس سے ہٹ کر چلا کر بات کرتا ہے، بآواز بلند دوستوں کو پکارتا ہے، مسجد کے اندر بلا وجہ شرعی دوڑتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس نے مسجد کا احترام نہیں کیا تو وہ شخص گناہگار ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا، اس لیے کہ ان کو اللہ سے کچھ کام نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو دنیا کی باتیں نہ کرتے، تو جو لوگ اللہ کے گھر میں آ کر دنیا کی باتیں چھیڑ دیتے ہیں اور شروع کر دیتے ہیں تو حضور نے فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ آپ مت بیٹھیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کو مسجد میں بآواز بلند گم شدہ چیز ڈھونڈتے ہوئے سنے تو وہ کہے اللہ عز و جل وہ گم شدہ چیز تجھے نہ ملائے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی مومن بھائی کی جوتیاں چوری ہو جاتی ہیں تو وہ بآواز بلند مسجد کے اندر شور مچاتا ہے، تو آپ جواب کے اندر کہیں کہ اللہ تجھے جوتیاں نہ ملائے، اس لیے کہ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ حضرت سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں کھڑا تھا، مجھے کسی نے پیچھے سے کنکری ماری، جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ کنکری مارنے والا کوئی اور نہیں تھا، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو آپ نے مجھے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان 2 شخصوں کو میرے پاس بلاؤ، تو ان 2 آدمیوں کو میں حضرت عمر کے پاس لے کر آیا، تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی طائف سے ہم آئے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اگر تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا۔ ان کا قصور کیا تھا؟ حضرت عمر نے فرمایا اس لیے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کر رہے تھے، اس لیے اس جرم کے اندر میں تمہیں سزا دیتا کہ یہ اللہ کے رسول کی مسجد ہے اور تم اس کے اندر دنیا کی باتیں کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرتے ہو۔ تو اس لیے جو مسجد کے آداب ہیں وہ ہر شخص کو ملحوظ رکھنے چاہیے، لیکن خاص کر جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کے آداب کا خیال رکھیں۔ آخری حدیث حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، یعنی جو بندہ
مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیا کی باتیں سن کے ہنستا ہے، بلند آواز کے ساتھ کہکے لگاتا ہے، تو یہ ایسا عمل ہے جو آپ کی قبر کے اندر اندھیرے کو برپا کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے، اللہ عز و جل ہم سب کو مسجد میں آ کر اس کا پورا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل کے ذکر کے اندر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔